جب اس ملک کا عام شہری اپنی اہمیت نہیں جانے گا، یہ سوچے گا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، ملکی سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتا، ملکی سیاست میں اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، اس کی نہیں سنی جاتی، جب ایسے باتیں اس ملک کے عام شہری کے ذہنوں میں ہوگی تو پھر سمجھ لیں کہ پستی کی زندگی گزارنا ان کا مقدر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کی معاشی تباہ حالی تو ہو چکی ہے، اور جو حالات پاکستانی الیکٹرانک میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے، کہیں کہیں پر شک گزرتا ہے کہ غلط دکھا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کی کتنی معاشی بدحالی ہوئی ہے، کم از کم پاکستان کے ملکی میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کے کندھوں پر بھاری بھر ذمہ داری عائد ہے کہ وہ پاکستانیوں کو بتائیں۔ یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں تقریباً 150 ٹیکسٹائل مل جو ہے وہ بند ہوئی ہیں۔ وہ ملک جہاں پر سیاستدان یہ کہہ رہے ہوں کہ ترقی کے راستے پر ہے، ترقی کی اڑان جو ہے وہ بڑھے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک نے ترقی کرنی ہوتی ہے، کیا ان کی ٹیکسٹائل مل جو ہیں اتنی کثیر تعداد میں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ ابھی تو یہ ٹیکسٹائل مل کے حوالے سے ڈیٹا ہے، لیکن آپ اپنے معاشرے میں چھوٹی موٹی جو گھریلو انڈسٹریز ہیں ان پر بھی نظر رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بہت سی گھریلو انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں۔ اگر کہیں پر چل رہی ہیں تو انہوں نے بھی وہاں پر اپنے روزانہ اجرت پر کام کرنے والے ورکر کی تعداد کو کم کیا ہے۔ جو ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے، کیا وہاں پر بجلی اور گیس کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ لازم ہے؟ اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو پھر اس ترقی میں مہنگائی جو ہے وہ تحفے میں کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ میرے خیال میں، حالانکہ بہت سے لوگ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ملک کی مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہر شخص اپنی ذاتی زندگی میں اس قدر مصروف ہے کہ کہیں نہ کہیں سے روزانہ کی بنیاد پر اپنے اخراجات پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اگر عام پاکستانی شہری کی گفت خرید کو دیکھیں تو وہ کافی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ اگر عام پاکستانی شہری کی زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نوکری پر یا ایک کام پر انحصار نہیں کر رہا، یا تو وہ اوور ٹائم لگا رہا ہے یا وہ 2-3 کام کر رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے زندگی کے سرکٹ کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ملک میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی معاشی تباہ حالی ہے، ملک سیدھے راستے نہیں جا رہا، ملک میں مہنگائی کا طوفان ابھی آنے والا ہے، اور اس ملک کی عوام ان باتوں پر کان نہ دھڑے، تو پھر کیا کہنا ہے؟ یہ تو اس ملک کی عوام کا بنتا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر سوچیں، دیکھیں کہ غلطی کہاں ہے، کہ سیاسی غلطی کہاں پر ہے، آخر سیاسی عدم انتشار کن لوگوں کی وجہ سے ہے، آخر کون سے سیاستدان سچ بول رہے ہیں اور کون سے سیاستدان جھوٹ بول رہے ہیں، کن سیاستدانوں نے اس ملک کے شہریوں کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ ملک تو واقعی ان لوگوں کی نظر میں صحیح جا رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے جن کی خزانے دن بدن روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ ملک تو واقعی ان لوگوں کی نظر میں صحیح راستے پر جا رہا ہے جو اپنی شاہانہ زندگیاں گزار رہے ہیں، جن کے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، جو عوامی فلاح پر کام تو شروع کرتے ہیں مگر اچھی خاصی کمیشن کے نام پہ دہاڑیاں لگا لیتے ہیں۔ ملک تو صحیح ان لوگوں کے لیے ترقی کر رہا ہے جنہوں نے یہاں سے بھرپور ناجائز مفادات جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں۔ ترقی نہیں کر رہا تو نچلی سطح پر جا کر دیکھیں کہ عام شخص کی جو زندگی ہے وہ گزارنا بہت مشکل ہے۔ میرے خیال میں اس میں عام شخص کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ جب اس ملک کا عام شہری اپنی اہمیت نہیں جانے گا، یہ سوچے گا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، ملکی سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتا، ملکی سیاست میں اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، اس کی نہیں سنی جاتی، جب ایسے باتیں اس ملک کے عام شہری کے ذہنوں میں ہوگی تو پھر سمجھ لیں کہ پستی کی زندگی گزارنا ان کا مقدر ہوگی۔ جس دن عام شہری آپس میں اکٹھے ہوئے اور عام شہریوں نے فیصلہ کیا
کہ اب وہ خوشحال کی زندگی گزاریں گے، اور خوشحال کی زندگی گزارنے کے لیے ملک کا ترقی کرنا بہت ضروری ہے، اور ملک کا ترقی کرنے کے لیے ہر اس مافیے کو ہٹانا ہے جس نے ملک کی معاشی بدحالی کی ہے، تو ملک ضرور ترقی کرے گا۔ شکریہ۔